بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج مجھے آپ کے سامنے ایک لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج میں بہت ہی اہم ٹاپک جس کے بارے میں مجھے کشمکش تھی آیا کہ میں لائیو کروں یا نہ کروں، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے میں یہ میسیج یا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کے بارے میں کئی بار سوچا بھی، کیونکہ یہ عجیب طرح کا بھی ٹاپک لگتا ہے، لیکن کیونکہ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ، بچے اور بڑے اس میں بہت زیادہ ملوث ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جائے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اثرات کیا ہیں، ہماری آخرت کے بارے میں اس کے کیا اثرات ہیں، دنیا میں کیا اس کا نقصان ہے، اس کے بارے میں سوچا کہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے۔ اور میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے امرت پرستی۔ میں 3-4 باتوں پہ بات کروں گا، 3-4 چیزوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس پہ ڈسکس کروں گا کہ امرت پرستی کیا ہوتی ہے۔ دوسرا میں اس پہ ڈسکس کروں گا کہ امرت پرستی کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسی ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ان پہ ڈسکس کروں گا۔ امرت پرستی ہوتا ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کو، لڑکی کی میں بات نہیں کر رہا، کسی بھی لڑکے کو شہوت کی نظر سے، بری نظر سے دیکھنا، یہ امرت پرستی ہے۔ اب وہ ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، نوجوان ہو سکتا ہے، یعنی جس کو دیکھ کے شیطان آپ کے دل میں برے خیالات لائے، اسے امرت پرستی کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میں نے پڑھا اس کے بارے میں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انسان حج کرنے گیا، بندہ مسلمان تھا، وہ حج کرنے گیا، اس نے دیکھا ایک بندے کو، وہ نوجوان ہی تھا، اور وہ کعبہ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے زور سے روئی جا رہا ہے، مسلسل روئی جا رہا ہے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی، اور وہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرمانا، میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ تو جب کسی نے اس سے پوچھا یار وجہ کیا ہے، تم طواف کر رہے ہو اور باقی دعا کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ایک ہی دعا کرے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے 2 بھائی تھے، اور دونوں ہی نے، ان میں سے ایک بڑے بھائی نے کم و بیش 18 یا 20 کئی سال مسجد میں اذان دی، کئی سال، اور مؤذن جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے، کئی سال مسجد میں اذان دی، لیکن جب موت کا وقت اس کا قریب آیا تو اس نے ہم سے قرآن پاک منگوایا، اور ہم نے سوچا اچھا شاید یہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے منگوا رہا ہوں، لیکن جب اس نے قرآن پاک پکڑا اور پکڑ کے کہتا کہ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ میں نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے کہ میں آج سے یہودی یا نصرانی ہوں، میں اس سے بیزار ہوں جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر دوسرے بھائی کا بھی اسی طرح حال کہ اس نے بھی کئی سال مسجد میں اذان دی، لیکن جب اس کا بھی خاتمہ ہوا تو خاتمہ اس کا بھی یہودی یا نصرانی ہوا، وہ بھی مسلمان نہیں مرا، مرتے وقت وہ اپنا ایمان کھو بیٹھا۔ کسی نے اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اتنے سال اذان دی ہے پھر بھی خاتمہ برا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکوں پہ نظر رکھتے تھے، بری نظر رکھتے تھے، لڑکوں پہ بری نظر رکھتے تھے، اور لڑکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ برے برے کام کرتے تھے۔ دیکھو سب سے ہماری اہم چیز وہ ہمارا ایمان ہے، تو ایمان ہی اگر برباد ہو گیا تو ہماری آخرت برباد ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کتنے سال اذان دی، ہمارا خاتمہ ہی اگر ایمان پہ نہ ہو تو کیا بنے گا؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور برے خاتمے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ امرت پرستی۔ تو خدا را ہمارا نوجوان طبقہ اور جتنے بھی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جو آج کل اس میں ملوث ہو رہے ہیں، اس سے بچ جائیے، خدا را بچ جائیے۔ ایک اور جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ کسی امرت کو شہوت کے ساتھ بوسہ دینا، بوسہ لینا کسی امرت کا، 500 سال وہ جہنم میں رہے گا، 500 سال، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور آج کل ہماری جو نوجوان طبقہ، اس کی جو ذہانت میں جو فرق نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ ذہین اتنے نہیں رہ رہے، یعنی پہلے جتنے لوگ ذہین ہوا کرتے تھے، تو اس کی وجہ میں نے جو پڑھا
یہ بد نگاہی ہے۔ لوگوں کو بری نظر سے دیکھنا بھی ایک اسی میں سے شامل ہے کہ یہ ہمارے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ امرت پرستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے حافظے کو کمزور کر دے گا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہم بطور والد، بطور بھائی، بڑے بھائی یا والدہ، ہم اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھ رہے۔ ہمارے بچے کرتے کیا ہیں، ان کی کمپنی کیا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ہم نے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، اور موبائل دے کے پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ جو ہے نا وہ پوچھنا بھی ہے۔ وہ فیس بک، واٹس ایپ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے نا وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور غیر موجودگی میں دیکھا دیکھی ایک کو دیکھا کہ یہ کام کر رہا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ایسا ہے، یہ کام کر رہا ہے تو میں ایسا کام کیوں نہ کروں۔ اور پھر جب صحبت اچھی نہیں ہوگی، جب صحبت ہماری اچھی نہیں ہوگی تو پھر حال یہی ہوگا کہ وہ کیا کرے گا، گندی صحبت میں بیٹھے گا، اور گندے لوگ جو کیا کریں گے، گندے لوگ اسے غلط راستے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیے، اور بڑے بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے اس کام سے باز آ جائیں۔ خدا را اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ بینگ اے مسلم، ہماری سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ آخرت ہے۔ اگر ہماری آخرت ہی برباد ہوگی، ہمارا خاتمہ ہی ایمان پہ نہ ہوا اس امرت پرستی کی وجہ سے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ خدا را اس کام سے باز آ جائیے، بچیے جتنا ہو سکے اپنے والدین، اگر آپ والدین ہیں تو بچوں پہ کڑی نظر رکھیے، اور اگر آپ بھائی ہیں تو بھائیوں پہ، چھوٹے بھائیوں پہ کڑی نظر رکھیے، اور کسی غیر کے ساتھ اپنے بیٹے بھائی کو مت جانے دیجیے۔ اور موبائل اگر دے دیا ہے آپ نے تو ان کی کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کن سے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، سارا آپ کی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ وہ آپ کے زیر سایہ ہو، سارا کچھ کر رہے ہو۔ خدا را اس سے بچیے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی قوم کا جو ہے حال ہوا، ان پہ جو عذاب آیا، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ امرت پرستی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ تو ایک الگ بات ہے، ان کا وہ بھی بہت غلط ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، آیا کہ وہ منگیتر بھی ہو، منگیتر بھی غیر محرم ہے، اور دوسری غیر محرم کسی کی بہن کی طرف نظر رکھنا، بری نظر رکھنا، استغفر اللہ۔ لیکن میں یہاں پہ امرت پرستی کی بات کر رہا ہوں، وہ لڑکیوں کی طرف نہیں جاتے تھے، لڑکوں کی طرف جاتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ کے۔ تو ان کا حال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ لیکن خدا را اگر ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کہ جن کے صدقے ہم پہ کرم ہو رہا ہے۔ اتنی برائیوں کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، ان کی شکلیں چینج ہو جاتی۔ خدا را اس بات کو سیریس لیجئے، اور اگر آپ نے کبھی ایسا کام کیا تو اسے توبہ کر لیجئے، اور اپنے بچوں کا اور نوجوان دوستوں کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔